100. جناب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بچے جو ہیں وہ ان کو اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت ان کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے اور اس سے بہت فائدے نکل سکتے ہیں. اس میں ایک بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو بچہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بچہ ہونے کو بھی سمجھیں اور اس سے توقعات وابستہ کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو وہ نہیں کر سکتا اور وہ جو نہیں کرنا چاہتا اس میں فرق کریں. جو وہ کرتا نہیں اور جو کر نہیں سکتا اس کے درمیان فرق کو سمجھیں. جو وہ کر نہیں سکتا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتا. دوسرے بچوں کے ساتھ ہمیں چونکہ زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کر سکتا ہے اور کیا وہ نہیں کر سکتا، تو ہم ان کے مطابق اپنے آپ کو سانچے میں ڈال لیتے ہیں کہ جو وہ نہیں کر سکتا وہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں، جو وہ کر سکتا ہے وہ ہم انہیں کرنے دیتے ہیں. جو بچے کو آٹزم ہو جی تو آپ کو یہ جاننے کی ایک نئے سرے سے ضرورت ہے، عام بچوں سے ہٹ کے ایک نئے سرے سے آپ کو ضرورت ہے اس بچے کے بارے میں یہ تخمینہ لگانے کے لیے کہ کیا یہ کر سکتا ہے اور کیا یہ نہیں کر سکتا، اور جو وہ نہیں کر سکتا اس بارے میں اپنے آپ کو اور اسے پریشانی میں نہ ڈالیں، اس کے اوپر مت تھوپیں. لیکن بہت کچھ ہے جو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر والدین سرے سے یہ سمجھ لیں، بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ نہیں کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں تو جو وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پائے تو گا، پھر وہ بچہ مایوس ہو جائے گا اور آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہے گا. اگر آپ اسے توقع نہیں رکھیں گے، یعنی صحیح توقع نہیں رکھیں گے، آپ اس سے صحیح توقع رکھیں اس کی اپنی خاص کائنات میں دیکھتے ہوئے کہ کیا یہ کر سکتا ہے اور کیا یہ نہیں کر سکتا. اچھا، اب جب آپ یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو اگر آپ دوسرے بچوں کو بھی دیکھیں جی جو معاشرے میں ہوتے ہیں سب بچے، تو وہ بھی سارے کوئی ہیرو نہیں بنتے. ٹرو. اور ان میں بھی بہت سی کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، تو آپ انہیں پیار کرنا نہیں چھوڑتے، پھر بھی آپ انہیں اپنا بچہ مانتے ہیں. اجاز بھائی، تقریباً 80% بچے ٹین ایج کے اندر ہی، یعنی 19 سال کی عمر سے پہلے ہی ایجوکیشنل سسٹم سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 80% بچے دنیا بھر میں نہیں، اپنے ہمارے پاکستان. اب دیکھیں میٹرک میں تقریباً 56% بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو جو فیل ہی ہو جاتا ہے تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشنل سسٹم میں سے باہر نہیں جا گیا، باہر چلا گیا. اور جو پاس ہوتے ہیں جو 44% بچے وہ بھی سارے آگے کنٹینیو نہیں کرتے. تھرڈ وی این والے بھی ان میں ہوتے ہیں، سیکنڈ وی این والے بھی ہوتے ہیں، وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. پھر ایف اے ایف ایس سی کے لیول پہ کچھ لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پہ گریجویشن سے پہلے ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشنل سسٹم سے یہ سارے ہی بچے جن کے والدین نے اصل میں توقع لگائی ہوتی ہے کہ یہ سارے ہی نامی گرامی اسکالرز بنیں گے، تو وہ نہیں بنتے. تو ہم انہیں کوئی گھر سے تو نہیں نکال دیتے نا، یا نہ ہی ہم ان سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم ان کے لیے پھر کوئی کام کاج تلاش کرتے ہیں، ہم انہیں کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. تو اسی طرح آٹزم میں جو بچے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ صلاحیتیں ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں اور کچھ صلاحیتیں آرڈنری سے ذرا نیچے ہوتی ہیں، جو کہ بعد میں امپروو بھی کر سکتی ہیں یا ان کا کوئی نعم البدل ڈھونڈا جا سکتا ہے. تو وہ خاص صلاحیتیں پہچاننا اپنے بچے میں ان کو کسی نہ کسی مقام تک لے جا سکتا ہے. مثلا وہ کسی کھیل میں نام پیدا کر سکتے ہیں. بے شمار ایسے کھیل ہیں جس کے ریچولز بڑے محدود ہوتے ہیں، صرف پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی اس میں دیکھیں، اگر ان کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور آگے کیا کرنا ہے اور پھر اس سے آگے کیا کرنا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیں. شروع میں تصویروں سے زیادہ مدد لیں، حرکات و سکنات سے، پوری باڈی لینگویج سے مدد لیں، اور بعد میں جب وہ لینگویج سیکھ جائیں تو پھر لفظوں سے زیادہ مدد لیں اور تصویروں سے مدد کم کر دیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان کے اوپر وہ انرجی انویسٹ کریں اور ان سے مایوس نہ ہو جائے. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور ان سے بڑے بڑے نمایاں کام لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ ایسے بچوں میں جہاں ایک بڑی سادہ سی ذہنی سوچ ہوتی ہے، بہت خوبیاں بھی ہوتی ہیں. مثلا یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ بولنے کے لیے، والفریب کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ ان میں نہیں ہوتی. وہ چیٹ نہیں کرتے. How good. اور وہ دوسروں کے خلاف غلط منصوبے نہیں بناتے، سازشیں نہیں کرتے. تو
کافی ساری ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ اپنی انرجی کئی ایسی چیزوں پہ ضائع نہیں کرتے جس میں دوسرے لوگ ضائع کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے ان کو کہ ان کے دماغ کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کیا اضافی اور کیا منفی پوائنٹس ہیں, اور پھر اس کے مطابق ہمیں ان کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے. اور سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ جو والدین کو ایسے بچے کا سامنا ہوتا ہے جو ان سے آنکھ نہیں ملاتا, جو ان کو بھاگ کے گلے نہیں لگاتا, جو ان کے لمس کو نہیں ترستا, تو والدین کو بڑا صدمہ ہوتا ہے, وہ ریلیٹ نہیں کرتا. والدین کو یہاں بعض اوقات لگنے لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے تو استعمال کرتا ہے, اپنی ضرورت ہو تو بازو پکڑ کے دور تک لے جاتا ہے کہ اشارہ کر کے بتاتا ہے مجھے یہ چاہیے. ان کی رغبت ارلی آن اس طرف نہیں ہوتی, انہیں سکھایا جا سکتا ہے. اچھا, ویسے سبھی بچوں کو کچھ نہ کچھ سوشلائزیشن سکھائی جاتی ہے, ماں باپ سکھاتے ہیں اس سے ملنا ہے, اس سے نہیں ملنا. ان بچوں کو وہ ذرا تھوڑا زیادہ, ہمیں جذباتی لوگ زیادہ پسند ہے نا, جذبوں میں جو زیادہ اپنے جو نقصان ہے جو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے جب بچہ, عموماً ایسے بچے 3 سال کی عمر کے اندر تھوڑا سا والدین کے لیے تشویش کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں, لیکن پھر والدین اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہوئے کچھ وقت ضائع بھی کرتے ہیں. جتنا ارلی ڈائگنوسس ہو جائے اتنا اچھا ہے. جیسے 1 سوا سال کی عمر کے اندر اگر آپ پہچان لیں, کیونکہ 3-4 مہینے کا بھی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے چٹکیاں بجائیں, تھوڑا مسخرہ پن کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے, ہنستا ہے, مسکراتا ہے. تو یہ بچے تھوڑا سا ان معاملات میں پیچھے ہوتے ہیں اور ان کی دلچسپی کچھ خاص بے جان چیزوں یا تدبیروں یا ترتیب میں ہوتی ہے. اور یہ اس طرح جب کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ آٹزم ہے اور اس کے ڈفرینٹ درجے ہیں, جو ایک بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوگا. اچھا, والدین کا جو صدمہ ہے یا غم ہے, بلکہ بیچ میں اندر غصہ بھی ہوتا ہے. اور پھر میتھس, لوگ آ کے جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو اس طرح کا بچہ ہوا ہے یہ کوئی آپ سے غلطی ہوئی تھی یا گناہ ہوا تھا. لوگ بہت بے دردی سے ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. تو پھر وہ اپنے یقین کے ساتھ جب دعوے کرتے ہیں, ماضی کے دھندلکوں میں سے موتی تلاش کر کے لاتے ہیں عقل و دانش کے, تو وہ اس سے بڑی قباحت پیدا ہوتی ہے. اور لوگ جو ہیں پھر شیم محسوس کرنے لگتے ہیں, پھر ان کی تدبیریں سو جاتی ہیں. جب تدبیریں سو جاتی ہیں تو تقدیریں بھی سو جاتی ہیں. واہ, تھوڑا سا والدین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے وہ گریف پہ کام کریں تاکہ وہ صدمے سے نجات پا لیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہر چیز مانگتے ہیں جی, اور زورا بری کوئی نہیں ہے, زبردستی والی بات کوئی نہیں ہے. جو مل جائے اس کا تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے, اور جو نہیں ملتا اس کے لیے کوشش دعا کرنا پڑتا ہے بہت کچھ. تو اپنے گریف پہ قابو پانا, غم و غصے پہ قابو پانا, نارمل ہونا, ایکسپٹ کرنا, یہ پہلا سیڑھی ہے, ورنہ تو ہم خود ہی اپنے آپ میں گھل گھل کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ایکسپٹنس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کسی چیز کو مان لینا گلے شکوے کے بغیر. شروع میں تو گلہ شکوہ بہت ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا. بالکل. پھر چارہ اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا آگے بڑھنے کے لیے, کہ زندگی کو چلتا رکھنے کے لیے, پانی کو بہتا رکھنے کے لیے. وہ ہم گلے شکوے کے بغیر جب مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا میں ہوتا ہے. صدق بھائی, یہ جو آج آپ نے بات کی ہے, پہلے تو ہم نے خاص آٹزم کے متعلق بات کی, اس کا کوئی اردو نیم البدل ہے, ابھی آیا ہے کوئی اس طرح, یا ابھی ہم اس کو آٹزم جس طرح سے الفاظ, آٹزم چونکہ بہت آسان سا لفظ ہے اور لوگ اس کے لفظ میں سے بھی کچھ معنی سمجھ جاتے ہیں. ویسے گمسم بچہ یا وہ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے, مگر ہے آٹزم. فائن. اچھا, یہ جو اس کو کہتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اسپیکٹرم کا مطلب اس میں رینج ہے, کنٹینوم ہے ایک. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بالکل بڑا کام ہوا اس پہ. ویسٹ میں, امریکہ میں پہچان کے بہت سے لوگ ہیں جن کی کنٹریبیوشنز ہیں بہت زیادہ. بہت سے لوگ تو وہ ہیں جن کو خود آٹزم ہے, یعنی جو میں جا کے وہاں لوگوں سے ملا جن سے کچھ ٹریننگ پائی, تو ایک سٹیج پہ انہوں نے جب بتایا کہ وہ خود بھی اس کا شکار ہے. ٹھیک, تو ایک بچپن میں آٹزم تھا, والدین نے محنت کی اور لوگ اس کے بعد بلندیوں پر پہنچے, ٹرینر بنے.
اپنے بیماری کے نتیجے میں جب انہوں نے آٹزم پہ توجہ دی اور وہ کچھ بن گئے تو اسی سے پھر انہوں نے روزگار کمائی، نام شہرت کمائی، دنیا میں نام پیدا کیا. ایسے لوگ تھے کیونکہ اپنے خاص اسپیکٹرم میں رہتے ہوئے وہ اوج کمال کو پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک. ان سے آپ آل راؤنڈ کام نہیں لے سکتے. ان سے آپ وکٹ کیپنگ کروا لیں یا پھر آپ بولنگ کروا لیں اس پہ یا پھر آپ بیٹنگ کرا لیں یا پھر آپ فیلڈنگ کرا لیں. مطلب وہ ایک چیز جو ہے وہ ان کی خاص چیز ہوتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا ہم اگر کوشش کریں تو ہم بدل سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بدل کے دکھاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم گلے شکووں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس قابل نہیں ہیں، پر کوشش کی جائے، تغو کی جائے تو بدلا جا سکتا ہے. اور ہم اس کی بڑی مثال پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اب جو ہے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے برا ہی برا ہے، اور اصل میں اگر ہم کوشش کریں تو اس میں سے وہ وقت آ گیا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ پھوٹ سکتا ہے، بہترین نکل سکتا ہے. اور مشکلات جو زندگی میں سامنے آتی ہیں یا آغاز سفر پہ سامنے آتی ہیں، اگر ہم دل جمی سے سوچ سمجھ کر کوشش کریں تو ہمیں بہت کچھ حاصل بھی ہو سکتا ہے. آج اس میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، جیسے آج خاص اکتوبر کی 8 تاریخ کو زلزلہ آیا تھا. جی بالکل. اور اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں جس کے نتیجے میں یہ زلزلہ آیا، پھر سیلاب آئے، پھر لوڈ شیڈنگ آئی، پھر ڈینگی آئی، تو ہر وقت یہی گردان کی جاتی. تو یہ وہی بات ہے جو کسی آٹزم میں ہونے والے بچے کو اس کے والدین کے سامنے بیٹھ کے کہا جائے کہ یہ آپ کا کوئی گناہ ہوگا جس کے نتیجے میں آپ کو اس طرح کا کوئی بچہ ملا، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے یا مرچیں چھڑکنے والی بات ہے. اسی طرح ایک قوم ہے جس کو زلزلے کا سامنا ہے یا سیلاب کا سامنا ہے، ڈینگی بخار کی وبا سے آپ دیکھیں کتنی پریشانی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تمہارا قصور ہے جس کی تمہیں یہ پنشمنٹ دے رہا ہے خدا، تو وہ اصل جو چیز ہے اس سے نظریں ہٹ جائیں گی، وہ اصل کوتاہیاں ان سے نظریں ہٹ جائیں گی. پھر اس چیز پہ نہیں دھیان جائے گا کہ آخر ہم مچھروں کو کیوں پروان چڑھاتے رہے ہیں اتنے سال، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں مچھر ختم ہو چکے ہیں، مکھیاں ختم ہو چکی ہیں، اب ڈھونڈے سے نہیں ملتی، جبکہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ابنڈنٹ ہے. جی، کسی گاؤں میں چلے جائیں، مکھیوں کے گول آپ کا استقبال کریں گے. اس پہ ہم بات کریں گے اور 2-3 تناظر میں کریں گے، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اوائل عمری میں جس طرح سے بہت سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک صاحب جو ابھی حال ہی میں 2-4 دن پہلے فوت ہوئے، اسٹیو جابز، ان کے متعلق بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا زندگی میں کیسے آغاز کیا اور کہاں سے کہاں گئے، اور پھر ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں جو بے شمار مسائل ہیں ان کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد. لیکن